انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مختلف مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے، جس کے ذریعے آپ معلومات حاصل کر کے اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ طبی مسائل روزمرہ نئے پیش آتے جا رہے ہیں، جن کی وجہ سے مریض کافی پریشان رہتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک مضمون ہم آپ کو ڈیٹیل اس کی بتائیں گے، جس کے اندر ڈاکٹرز کے کچھ مسائل ہیں، کچھ نئے ڈاکٹرز شدید بیماریوں کے علاج کے لیے تیار نہیں، یعنی کہ اگر مشکل امراض ہوں تو ڈاکٹرز جو ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بیماریوں کے بارے میں آپ کو معلومات ہوں اور آپ ان سے بچیں تاکہ ایسی صورتحال آپ کو پیش نہ آئے۔ پاکستان کے سرکاری اسپتالوں میں مریضوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جاتا ہے، وہاں جس قسم کے ماحول ہوتا ہے تو وہ یقیناً آپ نے دیکھا ہی ہوگا، لیکن بعض پرائیویٹ اسپتالوں کے حالات بھی اطمینان بخش نہیں۔ کراچی میں کئی ایسے نجی اسپتال ہیں جہاں ایمرجنسی روم میں اگر خدا نخواستہ آپ کا جانا ہو تو وہاں انتہائی شدید نوعیت کے مریضوں کے لیے جنہیں ہنگامی علاج کی ضرورت ہوتی ہے، نئے فارغ التحصیل ڈاکٹر ملیں گے، جنہیں معمولی نوعیت کے مریضوں کے علاج کے لیے بھی تربیت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ رات کے اوقات میں شاید ہی سینئر ڈاکٹرز ایمرجنسی روم میں موجود ہوں۔ یہی نئے ڈاکٹر اگر جاگ رہے ہیں تو مریضوں پر تجربات کرتے نظر آئیں گے۔ اس گمبھیر صورتحال کے اصلاح کے لیے وطن عزیز میں تو کوئی اقدام ہوتا نظر نہیں آتا۔ البتہ 7 سمندر پار برطانیہ میں نئے ڈاکٹروں کی تعلیم و تربیت پر تشویش ضرور پائی جاتی ہے۔ برطانیہ میں کیے جانے والے ایک طبی جائزے میں کہا گیا ہے کہ مریض اگر بہت زیادہ بیمار ہو تو نئے کوالیفائڈ ڈاکٹرز ان کے علاج کے سلسلے میں زیادہ پر اعتماد نظر نہیں آتے، نہ ہی وہ اس کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ سینئر ڈاکٹروں نے بھی اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ جونیئر ڈاکٹرز بعض مخصوص حالت سے نمٹنے میں خود کو تیار نہیں پاتے اور بے بس نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے سینئر ڈاکٹروں نے سفارش کی ہے کہ طب کی تعلیم کو مزید سخت کیا جائے۔ رائل کالج آف سرجنز نے ان انکشافات کے جواب میں اس بات پر زور دیا ہے کہ قومی سطح پر شعبہ طب کا ایک بنیادی نصاب مقرر کیا جائے، جس میں طلباء کو زیادہ سے زیادہ وقت شفاخانوں کے ماحول میں گزارنے کا موقع ملے۔ ایڈنبرا یونیورسٹی کے ماہرین نے اس عمل میں ایسے جائزوں کا تجزیہ کیا ہے جس میں کوالیفائڈ ڈاکٹروں، کنسلٹنٹس اور تعلیمی سپروائزروں نے مریضوں کے علاج کے سلسلے میں جونیئر ڈاکٹرز کی تیاری پر اپنے خیالات ظاہر کیے گئے تھے۔ پوسٹ گریجویٹ جرنل میں شائع ہونے والی اپنی رپورٹ میں ڈاکٹر سام اسمتھ نے لکھا ہے کہ انتہائی شدید بیماری میں مبتلا مریض کا علاج وقتاً ایک پیچیدہ عمل ہے، جس میں بہت زیادہ تکنیکی اور غیر تکنیکی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے مریضوں کے علاج میں وقت کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، یعنی ان کا فوری طور پر علاج کرنا ہوتا ہے اور اکثر و بیشتر قانونی مسائل بھی درپیش ہوتے ہیں۔ ان حالات میں یہ بات بلا خوف و تردید کہی جا سکتی ہے کہ میڈیکل کالجوں میں تازہ فارغ ہونے والے ڈاکٹر انتہائی شدید بیمار کے علاج میں شاید ہی کبھی خود کو مکمل پرسکون محسوس کر سکیں۔ اس ریسرچ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ جن اسپتالوں میں سب سے کم سینئر ڈاکٹر موجود تھے، وہاں شرح اموات سب سے زیادہ دیکھی گئی تھی، اور یہ اس وجہ سے تھی کہ شدید بیمار مریضوں کا فوری طور پر علاج ممکن نہ ہو سکا۔ برطانیہ کے وزیر صحت این ملٹن نے کہا ہے کہ مریضوں کو جب کبھی بھی ضرورت محسوس ہو، انہیں کوالیفائڈ اور مناسب تجربہ کار ڈاکٹروں تک رسائی حاصل ہونی چاہیے۔
یہ ان کا حق ہے، اور یہ ایک عالمگیر معیار برطانیہ کے سرکاری اسپتالوں میں بھی ہونا چاہیے۔ اب ہم اپنے وطن عزیز کی طرف نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بے شمار نئے میڈیکل کالج نجی شعبے میں کھلتے جا رہے ہیں، اور ان کے اندر پوری سہولتیں، پوری فیکلٹی بھی موجود نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے تعلیم معیار اتنا بہتر نہیں ہوتا کہ وہ ایسے ڈاکٹر تیار کر سکیں جو کہ شدید بیمار مریضوں کو علاج کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس قسم کا کوئی ادارہ یعنی کہ وہ دیکھ سکے کہ کوالٹی کنٹرول میڈیکل شعبے کے اندر بہت ضروری ہے، اور صحیح قسم کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ پوری تربیت کے ساتھ تیار ہوں جو کہ بیمار مریضوں کو صحیح طریقے سے علاج کر سکیں۔ ایمرجنسی کے حوالے سے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایمرجنسی کے اندر ٹائم کی بہت اہمیت ہوتی ہے، اور اگر ٹائم جو ہے گزر جائے تو پھر وہ مریض کے بچنے میں کی امید بھی نہیں رہتی۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے وطن عزیز میں اس قسم کا ماحول پیدا کریں کہ مریضوں کے علاج کے لیے مسائل پیدا نہ ہوں، اور اس لیے عوام الناس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ طبی معلومات حاصل کر کے بیماریوں سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ وہی ان کے لیے بہتر ہے۔ علاج کی صورت میں بے انتہا اخراجات ہو جاتے ہیں جو کہ ایک معاشی بوجھ بھی ہوتا ہے، اور دوسرے اوقات کے اندر بعض دفعہ سیریس مسائل پیدا ہونے کی وجہ سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔